ایک اور صحابی رسول کی دلیل لے لیں جس کام کا حکم اللہ نے نہیں دیا، رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں یہ کام نہیں ہوا، حضور کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ نے شروع کی۔ یہ میرے سامنے حافظ ابن کثیر کی البدایہ ون آیا ہے، 8ویں جلد ہے، اور صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ترجمہ ہے۔ حبر الامت ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، بحر العلوم ہیں، علم کا سمندر ہیں، تو یہ صحابہ کے لقب ہیں۔ آج تو ہر بندہ ہی تیسرا بندہ وہ بس بحر العلوم، کنز العلوم اور مطالعۃ اپنا بحر المطالعہ اور پرنالۃ المطالعہ اور جھیل العلوم، تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ اتنے لمبے لقب صحابہ کے یہ لقب ہیں کہ بحر العلوم، سبحان اللہ، علم کا سمندر تھے، وہ دریا تھے علم کا۔ میں بعض شانے بتا رہا ہوں، عام صحابی نہیں ہیں، صاحب اجتہاد، صاحب فتویٰ صحابی ہے، خلفائے راشدین کے دور میں جو مدینے کے مفتی تھے۔ اچھا، اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ چلے گئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور بعد میں پھر یہ وہاں سے طائف آ گئے۔ اب بصرہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دی، ایک نئی بدعت ایجاد فرمائی، اچھی بدعت، پیاری میٹھی میٹھی مدنی بدعت۔ حج کا موسم آیا، حج کا وقت آیا، صحابہ کرام یا دیگر لوگ حج پہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج یوم عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے، لوگ گئے ہیں حج پہ، جو گئے ہیں اللہ نے ان پہ رحمت فرمائی، ہم نہیں جا سکے، تو آج ایسے کرو، تم آؤ، عصر سے مغرب کے درمیان ہم ایک محفل کرتے ہیں، میں تقریر سناتا ہوں اور بعد میں ہم دعا کریں گے، تاکہ وہ حج والوں نے بھی آج دعا کرنی ہے، انہوں نے بھی وہاں خطبہ دینا ہے، ہم بھی آج یہاں ایک خطبہ دے کے، ایک دعا کر کے ان کی موافقت کریں گے، اللہ ثواب میں، اجر میں، رحمت میں، کرم میں ہمیں ان کے ساتھ شریک فرما دے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالنَّاسِ فِي الْبَصْرَةِ، بصرے کے اندر سب سے پہلے لوگوں کو اس مقصد کے لیے انہوں نے جمع کیا، اور اس محفل کا نام التعریف رکھا جاتا تھا، التعریف۔ فَكَانَ يَصْعَدُ الْمِنبَرَ لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات ممبر پر چڑھے، وَيَجْتَمِعُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ حَوْلَهُ، بصرے والوں کو ارد گرد جمع کیا، فَيُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی کچھ تفسیر بیان کرتے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، مِن بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ، عصر سے مغرب کے درمیان محفل ہوتی، محفل درود شریف ہوتی، محفل درس قرآن ہوتا، سبحان اللہ۔ اب اس محفل کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، یہ محفل اللہ نے قرآن میں نہیں کہی، حدیث میں نہیں آئی، حضرت ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا، عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں، کہتے ہیں میلاد کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، ابو بکر نے نہیں کیا، ہمیں گردان سناتے ہیں، اب ہم بھی آپ کو وہی گردان سنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو غروب شمس تک انہوں نے یہ کرنا، ثم ينزل فيصلي بهم المغرب، پھر ممبر سے اترتے اور بعد میں صحابہ کو نماز مغرب باقی دوستوں کو پڑھاتے اور واپس چلے جاتے۔ اب کیا یہ بدعت ہے؟ حافظ ابن تیمیہ اڑ گئے یہاں پہ آ کے، ان سے نہیں کہا گیا کہ یہ بدعت ہے، وہ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ یہاں پہ وہ بات کریں اقتداء صراط المستقیم کے اندر۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے عبادات میں بدعات، انہوں نے اس کے اوپر بڑا مارکا مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کام حضرت اپنا تعریف ہے، محفل یوم عرفہ ہے، یہ سلف و صالحین میں سے کسی سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ بات سے مکر گئے، انہوں نے کہا جائز ہے ہی نہیں، لکھا ہی کہیں نہیں۔ اب دیکھیں، یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، کہ کتاب الحج ہے، باب نمبر 243 ہے، فی التعریف، تعریف کے بارے میں۔ پہلی روایت امام بخاری کے استاد لائے ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں، اول من عرف بالبصرۃ ابن عباس، سب سے پہلے بصرہ کے اندر محفل یوم عرفہ کرنے والے، تعریف کرنے والے عبداللہ ابن عباس تھے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے سلف و صالحین سے، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کرتے تھے۔ اور آگے اس کے بعد حافظ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی ہمیشہ کی عادت کے مطابق انہوں نے کہا یہ روایت تو ضعیف ہے، پتہ تھا ان کو روایت ہے، کہتے نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ اور یہ خوارج کا میجر اصول ہے، میں 1000 بار بتا چکا ہوں، جو ان کے فرقے کے، ان کے نظریے کے خلاف روایت ہو وہ جعلی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ یہ 3 لفظ ان کو آتے ہیں، وہ بے شک وہ قرآن میں آیت لکھی ہو کہیں گے آپ کو مطلب سمجھ نہیں آیا، مطلب وہ جو ہمیں سمجھ آیا، بخاری میں لکھی ہوگی تو کہتے ہیں یہ راوی کا وہم ہے، ہم نے سنے ہیں یہاں پہ بندوں سے جب باتیں ہوتی ہیں، وہ ایک بندہ تو مکر گیا، بخاری پہ مکر گیا، کہنے لگا راوی کا وہم ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اب دیکھیں زبیر علی زئی صاحب نے یہ کیا، انہوں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، حسن بصری کی ابن عباس سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑی سی باریک اور علمی بات ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، مان لیا یہ روایت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری سند سنیں، کتاب الاوائل
لکھنے والے ابو عروبہ الحسین ابن ابی معشر محمد ابن مودود الحرانی، المتوفى 318 ہجری، دار ابن الحزم کی مطبوعہ ہے، لبنان سے چھپی ہے، صفحہ 138 ہے۔ اس کے اندر سند صحیح سند سن لیں، یہ حافظ زبیر علی زئی کی محنت پہ پانی پھر گیا جو بڑے انہوں نے ریالیوں کے بعد کی تھی۔ حدثنا بندار قال حدثنا ازہر عن ابن عون عن محمد ابن سیرین قال اول من عرفها هنا ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وارضا۔ حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں محفل عرفہ کی ہے۔ یہ اب محمد ابن سیرین تو ابن عباس سے ملے ہیں، ان کی تو ملاقات ثابت ہے، انہوں نے تو دیکھا ہے۔ اب یہ اس روایت کو آپ ضعیف بھی کہہ لیں، کتاب الاوائل کے اندر ابو عروبہ الحرانی نے اس کی صحیح سند لکھی ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب کو یہ نظر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کسی سلف و صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہی نہیں ہے، اور ان کے ماننے والے اندھے مقلدین نے انہوں نے پڑھا، ان کا واقعی یہ کوئی ثابت نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 14473 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر عبداللہ ابن عباس یہ محفل کرتے تھے۔ اور 14474 نمبر میں حضرت موسیٰ بن ابی عائشہ، صحیح سند ہے اس کی، اس کو تو زبیر زئی صاحب نے بھی صحیح مانا ہے۔ رأیت عمرو بن حریث یخطب یوم عرفہ وقد اجتمع الناس الیہ۔ حضرت جناب عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بھی عرفہ والے دن خطبہ دیتے، لوگوں کو جمع کرتے، محفل کرتے۔ کیوں؟ ان کی موافقت میں۔ اب اس محفل دو صحابہ ہیں، عمرو بن حریث صحابی رسول ہیں، یہ جب پیدا ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی برکت کی، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار میں بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی۔ اس کی سند صحیح ہے، تمام راوی اس روایت کے ثقہ ہیں، اور لیکن حافظ زبیر صاحب کہتے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ دو نبی پاک کے صحابہ ایک نیا کام کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، حضرت ابو بکر نے وہ کام نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، کسی سے ابھی جو خلفائے راشدین نے وہ کام نہیں کیا، نئے کام کر رہے ہیں صحابہ، اور تمام لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا اس وقت جو صحابہ زندہ تھے کسی ایک نے بھی آ کے نہیں کہا کھلو بدعت ضلالہ، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی، کسی نے نہیں کہا۔ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوست پھر کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو گیا، آپ کو نہیں پتا دین مکمل ہو گیا؟ تو یہ دیکھیں دین کی تکمیل کے بعد آپ نے ایک نیا کام کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا تھا دین مکمل ہو گیا، ان کو حضرت عمر بن حریث کو نہیں پتا دین مکمل ہو گیا، ثابت البنانی اور بکر بن عبداللہ ان کو نہیں پتا دین مکمل ہو گیا، امام بن حنبل کو نہیں پتا تھا، وہ نیا کام ایجاد کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو برا نہیں کہہ رہا، کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کام اچھا ہو، کام نیا ہو، اور کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، کام اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس کے اندر خلاف شرع کام نہ ہو، نبی علیہ السلام کا کوئی طریقہ ختم نہ اس سے ہو جائے، کام کرنا جائز ہے، اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ کے حبیب بھی پسند فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی میں نے باتیں کی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تفہیم عطا فرمائے۔